خوش آمدید لسنرز. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایپیسوڈ نمبر 4 آف دیوانگی. از قلم آرزو پریش خان. صبح جب ماہر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا ماہی ایک کونے میں سمٹی ہوئی سو رہی تھی. ماہر کو ماہی کی اس احتیاط پر بہت ہنسی آئی تھی اور وہ ماہی کی جانب بڑھا تھا. ماہی تم سوتے ہوئے بھی بہت حسین لگتی ہو. ماہر دل میں سوچ کے ماہی کی طرف جھکا اور اس کے لبوں پر اپنے پیار کی پہلی مہر ثبت کی تھی. ماہر کی شدت کی وجہ سے ماہی کی آنکھ کھل گئی اور ماہر کو خود پر اس طرح جھکا دیکھ کے اس نے ماہر کو دھکا دینا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی ماہر نے ماہی کے ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے اور اپنا کام جاری رکھا. کچھ لمحوں بعد اس نے ماہی کو آزاد کیا تو وہ کھانسنے لگی تھی. ماہر اسے دیکھ کے ہنسا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا. ماہی وہیں بیٹھی ماہر کی اس حرکت کو سوچ سوچ کے سلگ رہی تھی. ماہر کے واپس آنے پر بھی ماہی اسی طرح بیٹھی تھی. کیا سوچ رہی ہو؟ ماہر نے ماہی کو ٹاول پھینک کے مارا تھا. ماہی نے ٹاول ہاتھ میں پکڑا اور غصے سے دور پھینکا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اتنی گھٹیا حرکت کرنے کی؟ ماہی کو اب تک غصہ آ رہا تھا. ماہر ہنستا ہوا ماہی کے قریب آیا اور وہی عمل دہرایا تھا. ایسے اور اب بیوی ہو سنبھل کے رہنا. ماہر نے ماہی کو آزاد کرتے ہوئے کہا اور ڈریسنگ کے سامنے جا کے بال بنانے لگا. ماہی ماہر کی حرکت پر شرمندہ ہو کے رہ گئی. دوبارہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پائی اور واش روم میں گھس گئی. ماہر بیٹا، آج تم دونوں کا ولیمہ ہے شام میں. جلدی جلدی ناشتہ کر لو، پھر اپنے ابو کے ساتھ ہال چلے جانا. صوبیہ بیگم ماہر کو کہہ کے واپس چلی گئی تھی. ماہر بھی ان کے پیچھے کمرے سے نکل گیا اور سیدھا ظفر صاحب کے کمرے میں گیا تھا. ظفر صاحب ماہر سے اب تک ناراض تھے. ماہر جانتا تھا وہ اتنی جلدی نہیں مانیں گے، اسی لیے ان کے ساتھ زیادہ رہتا تھا. ان کے منع کرنے کے بعد بھی وہ ان کے ساتھ ہال چلا گیا تھا. ماہی کو کھانا کھلا کے صوبیہ بیگم نے پارلر بھیج دیا تھا. رات کو فنکشن رکھا گیا تھا. پارلر کے باہر فارس ماہی کا انتظار کر رہا تھا. اس نے سوچ رکھا تھا وہ ماہی کو یہیں سے غائب کر دے گا، لیکن اسے پیچھے ہی ماہر کی گاڑی آتی نظر آئی تو وہ غصے میں ماہر کو گالیاں دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا. مسز ماہر کو بھیجیں. ماہر نے گارڈ کو ماہی کو انفارم کرنے کا کہا اور کچھ دیر میں ماہی چادر اوڑھے باہر آئی تھی. گاڑی میں بیٹھ کے ماہی نے اپنا چہرہ دوسری سائڈ کر لیا، جس کا مطلب تھا وہ اپنا چہرہ ماہر کو نہیں دکھانا چاہتی تھی. کیا ہوا؟ کوئی ریئیکشن ہو گیا ہے کہ چہرے پر جو چھپا رہی ہو مجھ سے؟ ماہر نے مسکراتے ہوئے ماہی کی چادر ہٹانی چاہی. ماہی نے چہرے پر ہاتھ رکھ دیے تاکہ ماہر نقاب نہ ہٹا سکے. مجھے تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھانا. ماہی کی بات پر ماہر نے ہنستے ہوئے اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا لیا اور گاڑی کے اسٹیئرنگ پر 2-3 مکے مار کے گاڑی روکی اور ماہی کی جانب رخ کیا. کیوں میری جان، کیوں اپنی شامت لاتی ہو؟ ماہر نے ماہی کے دونوں ہاتھ اپنے قبضے میں لیے تھے. ماہی خوف زدہ ہو کے ماہر کو دیکھنے لگی اور ماہر نے اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا. ماشاءاللہ، بہت حسین لگ رہی ہو. ماہر نے ماہی کے رخسار پر پیار کرتے ہوئے کہا. ماہی نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی. ماہر نے گرفت مزید سخت کر دی. یہ لو، تمہاری منہ دکھائی. ماہر نے ماہی کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں قید کیا اور اپنی جیب سے ایک باکس نکال کے ماہی کی جانب بڑھایا. مجھے تم سے کوئی چیز نہیں چاہیے. ماہی کی بات پر ماہی نے زوردار قہقہ لگایا. پھنس گئی نا تم پھر سے؟ اب مجھے تمہیں یہ پہنانا پڑے گا. ماہر نے باکس کھول کے اس میں سے ایک چین نکالی اور ماہی کی چادر ہٹا کے اسے چین پہنانے لگا. ماہی کو منع کرنے پر بہت افسوس ہوا، کیونکہ ماہر نے جس بے شرمی سے وہ چین ماہی کو پہنائی تھی ماہی کی روح تک کانپ گئی تھی. اب رونا مت. ماہر نے ماہی کے ہاتھوں کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا اور اسے لے کے ہال پہنچا. سب لوگ ہال میں ہی موجود تھے. ہال میں پہنچتے ہی ساری لائٹس ماہی اور ماہر کی طرف کی گئیں اور دونوں چل کے اسٹیج تک آئے. بلا شبہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت جچ رہے تھے. کوئی بھی انہیں سراہے بغیر نہ رہ سکا. فنکشن کے بعد ماہی تو کمرے میں جاتے ہی سو گئی. ماہر اپنے دوستوں کے ساتھ تھا. تب اسے فارس کی کال آئی تھی. بولو. ماہر نے کال اٹھاتے ہوئے کہا تھا. یہ مت سمجھنا تم جیت گئے ہو. ماہی کو میں تم سے چھین کے رہوں گا. فارس نے غصے سے کہا تھا. اچھا، تو تم ماہی کو مجھ سے چھینو گے، جس کے 4 سال پہلے بہت بری طرح سے میں نے ہاتھ جلائے ہیں. اب کی بار ماہی کے آس پاس دکھے تو مجھے بھی نہیں پتا کہ میں تمہارا کیا کیا جلاؤں گا. ماہر نے کہہ کے کال رکھ دی. فارس وہاں مزید غصے میں آ گیا تھا.
غصہ تو ماہر کو بھی بہت آیا تھا، لیکن ماہی اس کے پاس تھی، وہ اس بات سے مطمئن تھا۔ رات کے 4 بجے ماہر اپنے کمرے میں گیا تو سامنے بیڈ پر ماہی کو سوتا ہوا دیکھ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ چینج کر کے بیڈ پر لیٹ گیا اور ماہی کو دیکھنے لگا، جو ایک کونے میں اپنے آپ کو مکمل کور کر کے سو رہی تھی۔ ماہی، اٹھو، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ ماہر ماہی پر جھکا، اسے اٹھانے لگا۔ کیا ہوا؟ ماہی نے ادھ کھلی آنکھوں سے ماہر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کچھ نیند میں، پر جب یاد آیا فوراً اٹھ کے بیٹھی۔ ماہر بھی سیدھا ہو کے اسے دیکھنے لگا کہ اسے اچانک کیا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ ماہر نے پوچھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماہر نے بے تکا سوال پوچھا تھا۔ ماہر نے ماہی کو ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بتاؤں کیا کر رہا ہوں؟ ماہر نے ماہی کے قریب ہوتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں۔ ماہی فوراً بیڈ سے اتر گئی۔ اچھا ماہی، چائے بنا کے آؤ میرے لیے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ ماہر نے ٹی وی آن کرتے ہوئے آرڈر کیا۔ کیا کہا؟ رات کے 4 بجے اتنی ٹھنڈ میں تمہارے لیے چائے بنانے جاؤں؟ ماہی کو صحیح میں غصہ آ گیا تھا۔ ہاں، ماہر نے اطمینان سے جواب دیا اور چینل بدلنے لگا۔ ماہی ماہر کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھ لیا ہو تو چائے بناؤ۔ ماہر کی آواز پر ماہی چونکی اور منہ دھونے چلی گئی۔ اسے اب ماہر سے ڈر لگتا تھا۔ وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کے سامنے اچھے اچھے نہیں بول پاتے تھے تو ماہی کیا چیز تھی؟ اس لیے خاموشی سے اٹھ گئی، لیکن جیسے باہر نکلنے لگی اسے ڈر لگا کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا کہ ایک دن ہوا ہے شادی کو اور دلہن کچن میں۔ بہرحال اسے چائے بنانی تھی اور خوش قسمتی سے ابھی سب سو رہے تھے۔ ماہی جلدی جلدی چائے بنا کے کمرے میں لے آئی اور ماہر کو دی۔ ماہر نے چائے لی اور دوبارہ ٹی وی میں ہی لگ گیا۔ ماہی دوبارہ آ کے سونے لگی، لیکن ٹی وی کی آواز اس کی نیند خراب کر رہی تھی بار بار۔ وہ بار بار ماہر کو دیکھتی جو مگن سا ٹی وی دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ چائے بھی پی رہا تھا۔ ماہی اپنا خون جلا کے واپس سونے کی کوشش کرتی اور ماہی جیسے آنکھ بند کرتی، ماہر اسے دیکھ کے ہنستا اور والیوم مزید بڑھا دیتا۔ ماہی سے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی اور ماہر کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ ماہر نے ایک نظر اسے دیکھا اور چائے کا آخری گھونٹ بھر کے کپ ٹیبل پر رکھا اور اسے مخاطب ہوا۔ جی فرمائیں میری ملکہ عالیہ، کیا حکم ہے؟ ماہر نے ہنسی چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹی وی بند کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ماہی نے غصے میں کہا تھا۔ نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی، چلو ایک شرط پر کرتا ہوں بند، تو مجھے وہ کر کے دکھاؤ۔ ماہر نے ٹی وی کی جانب اشارہ کیا جہاں انگلش مووی کا کوئی رومانٹک سین چل رہا تھا۔ ماہی کا وہ دیکھ کے دماغ خراب ہو گیا اور جو تکیہ اس کے ہاتھ میں تھا وہی ماہر کو دے مارا، جسے ماہر نے آسانی سے کیچ کر لیا۔ ماہی وہاں سے ہٹ گئی اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ماہی اٹھو ابھی۔ ماہی کی آنکھ لگی ہی تھی کہ ماہر نے دوبارہ اسے اٹھا دیا۔ ماہی حیرت سے ماہر کو دیکھنے لگی۔ کیا؟ میرے لیے کھانا لے کر آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے، ماہر نے ٹی وی پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ ماہی ماہر کو ایسے دیکھنے لگی جیسے وہ پاگل ہے یا اسے کر دے گا آج۔ مجھے دیکھنے کا کورس بعد میں آ کے کرنا، پہلے جاؤ میرے لیے کھانا لے کر آؤ، ماہر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ماہی چپ چاپ اٹھی اور ماہر کے لیے کھانا لے کے واپس آئی۔ اسے کھانا دے کے وہ بیڈ کے کونے میں بیٹھ گئی۔ ماہر نے ایک نظر ماہی کو دیکھا اور کھانا کھانے لگا۔ ماہر جانتا تھا ماہی کو اس وقت اس پر شدید غصہ آ رہا ہے۔ ماہی بیٹھے بیٹھے وہیں سو گئی۔ ماہر نے کھانا کھانے کے برتن ایک سائڈ رکھے اور ماہی کو سیدھا کر کے لٹانے لگا تو ماہی کی آنکھ کھل گئی۔ ماہر کی باہوں میں خود کو دیکھ کے ماہی پریشان ہو گئی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ ماہر، جو ماہی کو سلانے لگا تھا، واپس اٹھ کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا کر رہا تھا میں بتاؤں؟ ماہر نے ماہی کے قریب اپنا چہرہ کیا۔ ماہر چھوڑو مجھے، ماہی نے غصے سے کہا تھا۔ چھوڑ رہا ہوں چڑیل، ہر وقت لڑتی ہو، کبھی سدھار دینا ہے تمہیں ایک ہی رات میں، ماہر نے ماہی کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ ماہی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ماہر نے ماہی کے چہرے کا رنگ اڑا دیکھا تو اسے لٹا کے اسے کمبل اڑا کے خود بھی دوسری سائڈ لائٹ بند کر کے آ کے لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں اس پر بھی نیند مہربان ہو گئی۔ ماہی بھی چپ کر کے سو گئی۔ صبح ماہی سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ماہر سویا ہوا تھا۔ ماہر کی امی اور ابو کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ آمنہ بھی ماہی سے بہت پیار کرتی تھی۔ آمنہ کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ ابھی ماہی اسی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اس کے چھوٹے بیٹے، جو ابھی 6 مہینے کا ہی تھا، اسے اپنی گود میں اٹھائے پیار کر رہی تھی۔
माहिर भी माही के साथ आके बैठ गया। अच्छा, अभी से प्रैक्टिस कर रही हो? माहिर ने हंसी दबाते हुए कहा था। माही का रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसे माहिर से इतनी बेबाकी की उम्मीद नहीं थी। सोबिया बेगम ने माहिर को घूरा, वहीं आमिना ने होठों को बंद करके अपनी हंसी दबाई थी। माही कंफ्यूज सी सोबिया बेगम और आमिना को देख रही थी। ऐसा लग रहा था वो अभी रो देगी। तब माहिर के कहके ने सबको माहिर की जानिब मुतवज्जा किया। प्लीज़ रोना मत यार, माहिर ने हंसते हुए कहा था। माही के ना चाहते हुए भी आंसू निकल आए। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, मजाक कर रहा था यार, ऐसे तुम रो पड़ी हो। आखिर कब तक? माहिर कहते कहते रुक गया, क्योंकि सोबिया बेगम ने उसे वहीं से डांटा कि वो खामोश हो जाए। अच्छा अम्मी, नहीं कहता कुछ। माहिर ने हार मानते हुए शयान को लेने के लिए हाथ बढ़ाया माही की जानिब। चलो माही, लाओ शयान को मुझे दो और तुम जाओ नाश्ता लेकर आओ, माहिर ने हुक्म सादर किया था। माही उठ के जाने लगी तो सोबिया बेगम ने उसे रोका। माही बेटा, तुम रुको, आसफा दे जाएगी। उससे पहले माहिर कुछ कहता, सोबिया बेगम ने माहिर को आंखें दिखाई थी। माही दोबारा आमिना के पास जाके बैठ गई। माहिर ने उसे देखा, फिर शयान से खेलने में लग गया था। माहिर को ऑफिस में काम बहुत होने की वजह से वो रात में देर से घर आता था। वो माही को अब तक नहीं करता था, क्योंकि अब माही उसकी थी, इसीलिए उसे कोई परेशानी नहीं थी। वो अब दिल लगा के काम कर रहा था। इनकी शादी को 3 महीने हो चुके थे। माहिर के मुसलसल काम में मशरूफ़ होने की वजह से माही भी सुकून में थी, क्योंकि वो माहिर के आने से पहले सो जाती थी और सुबह माहिर जल्दी चला जाता था। सीन चेंज। माही बेटा, ज़रा मेरे साथ चलो, मार्केट से कुछ लेना है। शोबिया बेगम ने किचन में आके कहा, जहाँ माही बिरयानी बना रही थी। जी अम्मी, बस दम दे लूँ बिरयानी को, फिर चलती हूँ। माही ने जल्दी जल्दी काम निपटाने शुरू कर दिए थे और 15 मिनट तक वो किचन से फारिग होकर सोबिया बेगम के पास गई मार्केट चलने के लिए। चलो बेटा, सोबिया बेगम ने अपना पर्स उठाते हुए कहा और वो दोनों मार्केट की जानिब चल दी। काफ़ी देर से वो दोनों शॉपिंग करने में मशरूफ़ थीं। फिर एक कॉफ़ी शॉप देख के उसकी जानिब चल दी, क्योंकि वो दोनों ही बहुत थक चुकी थी। माहिर बैठा था, तब उसका मोबाइल बजा था। हाँ, माहिर ने कॉल उठा के इत्मीनान से जवाब दिया। पहचाना? फारिस ने हंसते हुए कहा था। हाँ बिल्कुल, कहो क्या कहना है? माहिर ने बड़े सुकून से जवाब दिया। बड़ा गुरूर है ना तुम्हें खुद पर? क्या कहा था तुमने? अपनी मोहब्बत की हिफाजत करना। मैं खूब जानता हूँ। तो मिस्टर माहिर, आपकी मोहब्बत इस वक्त मेरी नज़रों के सामने है और जब तक तुम पहुँचोगे तब तक मैं उसे यहाँ से गायब कर चुका हूँ। फारिस ने शैतानी कहका लगाते हुए कहा, लेकिन जब आगे से माहिर का कहका सुना तो उसका कहका बंद हो गया। माहिर, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। फारिस को गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा था ना, मुझे मेरी मोहब्बत की हिफाजत करना बहुत अच्छे से आती है। अब इतना हैरान मत हो, पीछे देखो। माहिर के कहने पर फारिस पीछे मुड़ा तो माहिर खड़ा था। फारिस को इस वक्त माहिर पर बहुत गुस्सा आया था। एक बार बच जाने से क्या होता है, हर बार किस्मत साथ नहीं देती, फारिस ने इंतहाई गुस्से से कहा था। माहिर ने फारिस को देखा और उसके कंधे पर हाथ रख के बाहर ले गया। बाहर जाके फारिस के सामने खड़ा हुआ और कहा, मैं माही को 1 मिनट के लिए भी खुद से गाफिल नहीं करता। बचपन से मोहब्बत करता हूँ उससे। मजाक समझते हो? उसे मुझसे छीन लेना, उसे मुझसे दूर रहने का हक तो मैंने खुद को भी नहीं दिया। तो तुम कौन हो? मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो, वरना हाथ जलाना कुछ भी नहीं था। जो मैं अब करूँगा वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए जाओ, खुश रहो। मैं तुम्हें माही के आस पास भी आने नहीं दूँगा। और तुम बात दूर करने की करते हो। मुझे ज़रूरत पड़ी मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, और मुझे ऐसा करने में भी सेकंड लगेगा। इतना तो तुम मेरे बारे में भी जानते होंगे। अब जाओ घर, कह के माहिर ने अपने ग्लासेस पहने और गाड़ी में बैठा और जाने से पहले फारिस को इशारे से अपने गार्ड्स दिखा के कहा, जो काफ़ी शॉप के बाहर माही और सोबिया बेगम की हिफाजत कर रहे थे। फारिस गुस्से में वहाँ से चला गया। माही ने घर आते ही अपने कमरे का रुख किया, क्योंकि वो बहुत थक गई थी और थोड़ी देर सोना चाहती थी। कमरे में जाते ही उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए, क्योंकि माहिर आराम से बेड पर दराज था। माही वापस जाने लगी तब माहिर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मेरी जान, दरवाज़ा बंद करके अंदर आओ। माहिर की बात पर माही ने मुड़ के माहिर को देखा, जो बेड पर सीधा लेटा उसे देख रहा था। माही चुप खड़ी उसे देख रही थी। तब माहिर ने इशारा किया,
دروازہ بند کرنے کا اور پاس آنے کا۔ ماہر کو اب صحیح کا ڈر لگا تھا کیونکہ ماہر نے اسے فلائنگ کس کے ساتھ اشارہ کیا تھا۔ ماہی دروازہ بند کر کے باہر بھاگ گئی۔ ماہر مسکراتا ہوا اٹھ کے بیٹھا اور ماہی کی معصوم سی حرکت پر اسے مزید پیار آنے لگا۔ کب تک بچو گی میری جان؟ آخر تو آؤ گی کبھی میری باہوں میں؟ آہ! ماہر کہتے ہوئے کمرے سے باہر آیا اور ماہی کو ڈھونڈنے لگا۔ ماہی کچن میں کھڑی تھی۔ شام ہونے والی تھی۔ سب اپنے کمروں میں ہی تھے اور آصفہ اور اس کے ساتھ جو کام کرنے والی تھی وہ اپنے کوارٹر میں آرام کر رہی تھی۔ ماہی کو ماہر سے ڈر محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے وہ کچن میں آ کے رات کا کھانے کا مینیو بنانے میں لگ گئی تھی، پر اسے نہیں پتا تھا ماہر اس کے پیچھے آ جائے گا۔ ماہر نے کچن میں ماہی کو دیکھا تو اپنی پینٹ کی پاکٹس میں سے ہاتھ نکال کے مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ماہر کے ایسا کرنے سے ماہی پوری طرح کانپ گئی تھی۔ ماہر چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو تم؟ ماہی نے ماہر کے ہاتھ ہٹانا چاہے پر اس نے ماہی کے بال آگے کر کے اس کی گردن پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ ماہی کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ ماہر چھوڑو مجھے! ماہی ڈر سے کانپنے لگی۔ اس کی ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی بھی جان نہیں بچی تھی، لیکن ماہر اپنے کام میں مگن رہا۔ ماہر کی شدت سے ماہی گرنے لگی۔ ماہر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور کمرے کی جانب بڑھا۔ ماہی کے منہ سے اب الفاظ بھی ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ وہ خوف سے ماہر کو دیکھ رہی تھی جو بڑے پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہر نے کمرے میں جا کے کمرہ لاک کیا اور ماہی کو لے کے بیڈ کی جانب بڑھا۔ ماہی کو بیڈ پر لٹا کے وہ خود بھی اس پر جھکا تھا۔ ماہر نہیں! ماہی نے بھاگنا چاہا تھا۔ شش! ماہر نے ماہی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے قریب آنے لگا۔ ماہی دور ہوتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے جا کے لگی تھی۔ مجھے جانے دو ماہر! ماہی گھٹنوں میں منہ دے کے رونے لگی۔ ماہر وہیں رک گیا اور ماہی کو دیکھنے لگا اور کچھ لمحے دیکھنے کے بعد بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ ماہی بھی وہیں بیٹھی اسے خوف سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے لیٹا ہوا تھا ماہی کے، اسی لیے ماہی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اٹھ کے جا سکے۔ بیوی ہو میری! اچانک ماہر کی آواز پر ماہی نے اسے دیکھا جو چھت کو گھورتا ہوا اس سے بات کر رہا تھا۔ شوہر ہوں تمہارا، کبھی کوئی تکلیف نہیں دی تمہیں سوائے تم سے شادی کے لیے جو ڈرامہ کیا۔ جانتا ہوں اسے تکلیف ہوئی ہوگی تمہیں، لیکن میں نے اس دن تمہیں چھوا تک نہیں، صرف اسی لیے تاکہ تمہارا سر نہ جھکے کبھی۔ شادی کے لیے تو مان نہیں رہی تھی، کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اگر وہاں نکاح کرتا گھر والے شامل نہ ہوتے۔ سب کی نظر سے گرا تمہارے لیے۔ ابو اب تک مجھ سے بات نہیں کرتے، چچا مجھ سے ناراض ہیں، چچی بھی مجھ سے اب ویسے بات نہیں کرتی، لیکن پھر بھی تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں ہوتی۔ ماہر نے آخری بات کہتے ہوئے ماہی کو دیکھا تھا۔ ماہی خاموشی سے ماہر کو دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کے بعد ماہی نے سر جھکا لیا تھا اور ماہر یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ماہی نے سر کس بات کے لیے جھکایا ہے، اور ماہی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اب تک ماہر کو کیوں دیکھ رہی تھی۔ ماہر اٹھ کے باہر چلا گیا اور ماہی اسے جاتا دیکھنے لگی۔ اس رات وہ گھر نہیں آیا، آفس میں رکا تھا۔ ماہی پریشان تھی۔ ماہر نے اس سے پہلے کبھی آفس میں رات نہیں گزاری تھی۔ صوبیہ کو وہ کال کر کے بتا چکا تھا، اسی لیے وہ سو چکی تھی، لیکن ماہی پوری رات نہ سو سکی۔ ماہر صبح کے وقت گھر آیا تو ماہی سوئی ہوئی تھی۔ وہ اسے پیار کر کے فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو ماہی اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ماہر کو دیکھ کے ماہی بیڈ سے اٹھی۔ ماہر شیشے کے آگے بال سیٹ کر رہا تھا۔ ماہی اس کے پاس جا کے کھڑی ہوئی اور کہا، کل رات تم کہاں تھے؟ ماہی کے سوال پر ماہر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم ویٹ کر رہی تھی؟ ماہر نے بالوں پر جیل لگاتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، چچی پریشان ہو رہی تھی اسی لیے پوچھا تھا بس۔ ماہی کہہ کے جانے لگی تو ماہر نے اسے پکڑ کے اپنے قریب کیا۔ امی کو تو میں بتا کے گیا تھا۔ ماہر نے ماہی کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ ماہی پریشان ہو گئی کہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ نہیں، میرا مطلب امی نے مجھ سے پوچھا تھا تبھی کہا میں نے، ماہی نے خود کو چھڑواتے ہوئے کہا تھا۔ اچھی بات ہے، اب مجھے پیاری سی کس دو، مجھے آفس جانا ہے، ماہر نے ماہی کو اپنے لبوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ماہی ماہر کی فرمائش پر ایک دم سے سٹ پٹا گئی۔ میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی، ماہی نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا پھر میں کر لوں؟ ماہر ماہی کے قریب ہوا۔ نہیں، ورنہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ ماہی کی بات پر ماہر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا چلو پھر یہاں کر لو، اب منع مت کرنا، ورنہ میں خود کر لوں گا۔
ماہر نے اپنے گالوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی ہوں۔ ماہی نے غصے سے کہا تھا، اچھا پھر میں کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ ماہر نے اپنے لبوں سے ماہی کے رخسار کو چھوا اور اسے چھوڑ کے الماری سے شرٹ ڈھونڈنے لگا۔ ماہی اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے ماہر کی جانب دیکھ رہی تھی اور ماہر الماری سے شرٹ ڈھونڈنے کے بہانے دوسری سائڈ منہ کر کے ہنس رہا تھا۔ کچھ دیر دیکھ کے ماہی باہر چلی گئی اور ماہر اسے جاتا ہوا دیکھ کے ہنسنے لگا۔ ماہی کچن میں گئی۔ اب تک اس کا ہاتھ اپنے رخسار پر تھا۔ اسے کل والی ماہر کی باتوں نے کافی حد تک سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ یوں ہی سوچ رہی تھی کہ بچپن سے آج تک ماہر نے کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں دی، صرف اس سے محبت کی ہے، اور یہی سوچتے سوچتے وہ رات کافی دیر تک سوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہیں نہ کہیں غلطی اس کی بھی تھی۔ وہ بھی خواہ کی ضد میں ماہر سے شادی نہیں کر رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی ماہر سے زیادہ اسے کوئی نہیں پیار کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی اپنی ضد میں وہ ماہر سے شادی نہیں کر رہی تھی۔ لیکن کل کی ماہر کی باتوں سے اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ماہر اسے بہت چاہتا ہے، کبھی اس کے ساتھ غلط نہیں کرے گا، اسی لیے اس کا لہجہ ماہر کے ساتھ نرم ہو رہا تھا۔ ابھی وہ ماہر کے لیے ناشتہ بنا ہی رہی تھی۔ ناشتہ بنا کے وہ کمرے میں ہی لے گئی، کیونکہ اب تک کوئی نہیں اٹھا تھا۔ ظفر صاحب اب آفس کم جاتے تھے۔ ماہر اپنے آفس کے ساتھ ساتھ ظفر صاحب کا آفس بھی مینج کر رہا تھا، اسی لیے ان دنوں کافی بزی تھا اور ایک اچھے مینیجر کی تلاش میں تھا تاکہ کچھ معاملات وہ ہینڈل کر لے، اور آج اسی سلسلے میں اس کے آفس میں میٹنگ بھی تھی۔ لیکن ماہی کے ہاتھ میں ناشتہ دیکھ کے اس نے ٹائم کی پرواہ کیے بغیر ناشتہ کیا۔ ماہی کو بہت بار کہا، لیکن اس نے کہا وہ سوئے گی، اسے نیند آ رہی ہے، اسی لیے ماہر اکیلا ہی ناشتہ کرنے لگا۔ کیا ہوا، تمہیں سونا تھا؟ سو جاؤ، ماہر نے ماہی کو کھڑے ہوئے دیکھ کے کہا تھا۔ تم جاؤ پھر سوؤں گی، ماہی نے کہا۔ کیوں؟ ماہر نے جان بوجھ کے پوچھا۔ بس میری مرضی، ماہی نے جواب دیا۔ سو جاؤ، کچھ نہیں کروں گا، ماہر نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، میں بس ویسے ہی۔ ماہی ماہر کی بات پر پریشان ہو گئی کہ اسے کیسے پتا کیا سوچ رہی تھی وہ۔ اچھا چلو پھر تم سو جاؤ، میں باہر جا کے ناشتہ کرتا ہوں، ماہر نے ناشتہ باہر لے جاتے ہوئے کہا۔ ماہر نے روکنا چاہا لیکن ماہر کمرے سے نکل چکا تھا۔ ماہی نے کمرے کے دروازے سے دیکھا ماہر باہر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کے ناشتہ کر رہا تھا اور اب جا رہا تھا۔ ماہی اسے جاتا دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ ماہر اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، اور سوچتے سوچتے بیڈ پر لیٹ گئی اور کچھ ہی لمحوں بعد نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ فارس بات کر رہا ہوں، فارس نے ہنا کو کال کر کے کہا۔ ہاں کہو، ہنا نے بیزاری سے جواب دیا۔ میری مدد کرنی ہوگی تمہیں ماہی کو میرے پاس لانے میں، فارس نے اپنی مکاری کی ہر حد پار کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہے فارس، ماہی کی شادی ہو چکی ہے ماہر سے، اب جان چھوڑ دو اس کی، ہنا نے غصے میں کہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے ماہی کسی بھی قیمت پر چاہیے، ماہر کو سبق سکھانے کے لیے ماہی کا میرے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ فارس اپنا غصہ اگلنے لگا تھا۔ فارس تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں اپنے بدلے کے آگے یہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے وہ دونوں تمہارے کزن ہیں۔ ہنا کو فارس کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، تمہاری تقریر نہیں، فارس نے بد لحاظی سے کہا۔ دفع ہو جاؤ، میری جوتی بھی تمہاری مدد نہ کرے، وہ بھی اتنے غلط کام میں نے ایک بار غلط کیا، تمہاری باتوں میں آ کے ہر بار نہیں کروں گی، اسی لیے آئندہ مجھے کال مت کرنا، ہنا نے کہہ کے کال رکھنا چاہی لیکن فارس کی بات پر دوبارہ موبائل کان سے لگا لیا۔ تمہیں مدد تو میری کرنی ہوگی، کچھ ویڈیوز بھیج رہا ہوں، دیکھ کے فیصلہ کر لینا مدد کرنی ہے یا میں یہ سب کو دکھا دوں۔ فارس کی بات پر ہنا پریشان ہو گئی تھی اور ویڈیو دیکھ کے اس کی جان ہتھیلی میں آ گئی تھی۔ یہ وہی ویڈیوز تھیں جب ہنا نے فارس کے ساتھ مل کے ماہی کو پھنسانا چاہا تھا۔ ہنا کا رنگ بھگ سے اڑ چکا تھا۔ کال دوبارہ آنے لگی۔ یہ کیا بکواس ہے فارس، یہ سب کیا ہے؟ ہنا کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ 2 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، اگر میری مدد نہ کی میں یہ ویڈیوز نہ صرف خاندان بلکہ انٹرنیٹ پر بھی وائرل کر دوں گا۔ فارس نے کہہ کے فون رکھ دیا تھا اور ہنا کو پریشانی سے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ رات میں ماہر کو آتے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ ماہر آیا تو ماہی سو چکی تھی۔ ماہر کافی دیر کھڑا ماہی کو دیکھتا رہا، دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ وہ ماہی کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے بالوں کو پیار سے سہلانے لگا۔ ماہر کے لمس سے ماہی کی آنکھیں کھل گئی، وہ حیرانی سے اٹھ کے بیٹھی اور ماہر کو دیکھنے لگی۔ ماہر نے ماہی کو پیار سے گلے لگایا۔
ماہی خاموشی سے ماہر کی تڑپ کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس وقت پریشان لگ رہا تھا۔ کافی دیر بعد ماہر نے ماہی کو سامنے کیا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا اور کہا، ماہی میری ایک بات مانو گی؟ ماہر نے بہت پیار سے کہا۔ ماہی نے ہاں میں سر ہلایا۔ ماہی مجھ سے پوچھے بغیر کبھی بھی کسی کے ساتھ کہیں مت جانا، اور جہاں بھی جاؤ مجھے بتا کے جانا، وعدہ کرو۔ ماہر نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ ماہی نے اپنا ہاتھ ماہر کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گی، ماہی نے کہا۔ ماہر نے ایک بار پھر ماہی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے خود سے لگایا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے۔ ماہی ماہر کو دیکھ کے پریشان ہو گئی کیونکہ وہ اسے اس وقت بہت پریشان لگ رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد ماہر نے ماہی کو سونے کا کہا اور خود کسی سے کال پر بات کرنے لگا۔ ماہر نے اپنے گھر کی سیکیورٹی ہائی کر دی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا فارس ضرور کچھ کرے گا۔ اس وقت بھی وہ آفس میں بیٹھا اپنے گھر کے کیمرہ کو دیکھ رہا تھا کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ اتنے میں ماہر کا موبائل بجا۔ فارس کی کال دیکھ کے ماہر کو شدید غصہ آیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے فارس تمہارے ساتھ؟ ماہر کو فارس کی باتیں اب بہت غصہ دلا رہی تھیں۔ تمہیں یہ بتانے کے لیے کال کی ہے، چاہے جتنی سیکیورٹی لگوا لو، میں پھر بھی ماہی کو تم سے دور کر کے رہوں گا اور اس جگہ بھیجوں گا جہاں سے نہ وہ آ سکے گی نہ تم جا سکو گے۔ ماہر نے چپ چاپ فارس کی بات سنی اور کال کاٹ دی۔ ماہر اس بار پریشان تھا کیونکہ اسے ماہی کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ ہر بات مذاق میں ٹال رہا تھا، لیکن اب اسے فکر ہو رہی تھی کہ اس کے اتنا سب کرنے کے بعد بھی فارس پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ اس نے پولیس میں فارس کے خلاف FIR درج کرا دی تھی، پر اب بھی اس کا دل بہت بے سکون تھا۔ دن میں 10 بار ماہی کو کال کر کے پوچھتا کہ وہ کہیں نہ جائے۔ ماہر آفس سے آ کے اپنے شوز اتار رہا تھا جب ماہی اس کے قریب آئی اور کہا، کیا میں ایک بات پوچھوں؟ ماہی نے ماہر سے سوال کیا۔ سو پوچھو میری جان، ماہر نے پیار سے جواب دیا تھا۔ تم مجھے باہر کیوں نہیں جانے دیتے؟ ماہی کے سوال پر ماہر نے اسے دیکھا اور مسکرا کے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ اسی لیے کیونکہ میں نہیں چاہتا تمہیں میرے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ ماہر کے جواب پر ماہی حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ماہر نے ماہی کا گال تھپ تھپا کے پوچھا۔ کچھ نہیں، ماہی جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ اچھا کھانا لا دو، شوہر صبح سے بھوکا ہے تمہارا، ماہر نے معصومیت سے کہا۔ ماہی مسکرا کے کھانا لینے چلی گئی۔ ماہر روز کی طرح آفس میں کام کر رہا تھا۔ کافی دیر کام کرنے کی وجہ سے وہ تھک چکا تھا، اسی لیے اس نے پیون سے کافی منگوائی تھی۔ کافی پینے کے بعد ماہر کو نیند آ گئی اور وہ وہیں سو گیا۔ وہاں ہینا ماہی سے ملنے گئی تھی۔ ماہی مجھے تم سے کچھ کام ہے یار، پلیز میرے ساتھ مارکیٹ چلو، میں اکیلی نہیں جا سکتی، بہت ضروری کام ہے اور مجھے جانا بھی ضروری ہے۔ ماہر کی شادی کے بعد ہینا اور ماہی کی تھوڑی بہت دوستی ہو چکی تھی۔ ہینا میں کیسے؟ ماہی کو ماہر کی بات یاد آئی تھی، اس نے جانے سے منع کر دیا۔ پلیز ماہی میری پرابلم سمجھو یار، بہت ضروری ہے، ہینا نے منت کی تھی۔ اچھا رکو، میں ماہر سے پوچھ لوں پھر چلتی ہوں۔ ماہی نے ماہر کو کال ملائی تھی۔ کافی دیر کال کرنے کے بعد بھی ماہر نے کال نہیں اٹھائی تو ماہی نے جانے سے منع کر دیا۔ ہینا نے پھر سے منتیں شروع کر دیں، تبھی وہاں صوبیہ بیگم آ گئی۔ کیا ہوا بیٹا، کیا بات ہو رہی ہے؟ صوبیہ بیگم نے بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ دیکھے نا خالہ، ماہی میرے ساتھ مارکیٹ نہیں جا رہی ہے، کہتی ہے ماہر کو بتائے بغیر نہیں جائے گی، اور ماہر اس کی کال نہیں اٹھا رہا۔ نہیں بیٹا، ماہر کو میں بتا دوں گی، تم چلی جاؤ۔ ہینا کے ساتھ صوبیہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پر امی، ماہر نے منع کیا ہے، ماہی نے بتایا۔ ارے وہ تو ہے ہی پاگل، تم جاؤ، میں دیکھ لوں گی اسے، صوبیہ بیگم نے خوش دلی سے کہا تھا۔ جی امی، کہہ کے ماہی اپنا پرس لینے کمرے میں آ گئی اور 4 بار پھر ماہر کو کال کی، لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی تو ماہی ہینا کے ساتھ مارکیٹ کے لیے نکل گئی۔ ہینا فارس کے کہنے پر ماہی کو لینے آئی تھی۔ ماہر کی کافی میں فارس نے پیون کو پیسے دے کے نیند کی 2 گولیاں ڈلوائی تھیں تاکہ وہ ماہی پر نظر نہ رکھ سکے۔ ابھی آدھا راستہ گزرا تھا کہ ہینا نے ماہی سے کہا، ماہی مجھے معاف کر دینا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے؟ ہینا کی بات پر ماہی نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ ماہی، میں نے ایک بار فارس کی مدد کی تھی تمہیں اسے ملانے میں، تمہیں یاد ہوگا؟ ہاں، لیکن اس بات کا اب کیا ذکر ہے؟ ماہی پریشان ہونے لگی تھی۔ ماہی، فارس نے وہ ویڈیوز بنا لی ہیں اور مجھے بلیک میل کر رہا ہے کہ اگر میں تمہیں اس کے پاس نہیں لے گئی تو وہ ویڈیوز سب کو دکھا دے گا۔ کیا مطلب؟ وہ مجھے کیوں بلا رہا ہے؟
हिना, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? गाड़ी रोको। माही के चेहरे का रंग एकदम से सफ़ेद पड़ गया था। माही वो तुम्हें पाना चाहता है और माहिर को वो ऑफिस में बेहोश कर चुका है, इसीलिए माहिर तुम्हारी कॉल्स नहीं उठा रहा। क्या मतलब? क्या किया उसने माहिर के साथ? माही को सच में हिना की बात सुन के माहिर की फिक्र होने लगी और वो ये भी भूल गई अभी वो भी महफूज नहीं है। बस बेहोश किया है क्योंकि उसने हर वक्त तुम पर नज़र रखी हुई थी ताकि फारिस तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। हिना की बात सुन के माही के आंसू रवा हो गए थे। इस वक्त उसे माहिर पे बेइंतहा प्यार आने लगा था। हिना, प्लीज़ मुझे फारिस के पास ले कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माही ने रोते हुए कहा था। प्लीज़ माही, रो मत यार, मैं क्या करूं? मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने एक प्लान सोचा है। हिना ने माही की जानिब देखते हुए कहा था। जैसे ही फारिस मेरी वीडियोस डिलीट करेगा, हम वहाँ से भाग जाएंगे। ये ड्राइवर मेरे बाबा की तरह हैं, ये पीछे खड़े रहेंगे। हम जहाँ जा रहे हैं इसका हर रास्ता मुझे पता है और मैंने पूरा इंतज़ाम कर दिया है। हिना ने माही को अपना प्लान बताया था। नहीं हिना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस माहिर के पास जाना है। प्लीज़ वापस घर चलो। माही बुरी तरह से रो रही थी। हिना के दिल को कुछ हुआ था। ठीक है माही, अब जो करना है फारिस को करे, मैं तुम्हें इसके पास नहीं लेके जाऊंगी। ड्राइवर, गाड़ी वापस घर की जानिब लो। हिना ने ड्राइवर को हुक्म दिया। माही की भी सांस में सांस आई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी को किसी ने घेर लिया था। माही और हिना दोनों की जान हथेली पे आ गई थी। जब सामने से फारिस को देखा था, मैं जानता था हिना तुम मुझे धोखा जरूर दोगी, इसीलिए मैं भी तुम्हारे पीछे ही था। अब माही के साथ साथ तुम भी मेरी कैद में रहोगी। उठाओ दोनों लड़कियों को और गाड़ी में डालो और इस ड्राइवर को गाड़ी समेत कहीं गायब करवा दो, कोई सबूत मत छोड़ना। फारिस ने अपने बंदों को हुक्म दिया। माही और हिना दोनों को ही फारिस ने अपनी गाड़ी में डलवाया और रवाना हो गया। माहिर की आंख खुली तो वो हैरान होकर घड़ी को देखने लगा। ओ नो, रात के 11 बज रहे हैं। यार, मैं ऑफिस में इतना टाइम कैसे सो गया? माहिर ने अपना मोबाइल उठाया तो उस पर लातादाद मिस्ड कॉल थी। कुछ माही की, कुछ सोबिया बेगम की। उसने माही को कॉल की तो माही ने कॉल नहीं उठाया। फिर उसने सोबिया बेगम को कॉल की तो उन्होंने कॉल उठाई थी। माहिर, कहाँ हो तुम बेटा? सोबिया बेगम ने परेशानी से कहा था। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक है? माहिर जल्दी जल्दी चलता हुआ गाड़ी के पास आया और गाड़ी में बैठ के गाड़ी ड्राइव करने लगा। बेटा घर आ जाओ जल्दी, सोबिया बेगम ने माहिर से कह के कॉल रख दी थी। माहिर अगले 15 मिनट में घर पहुंचा। अम्मी क्या बात है, सब ठीक है ना? माहिर ने परेशानी से पूछा था। बेटा माही सुबह की गई हुई है, हिना के साथ अब तक वापस नहीं आई। क्या क्या कहा आपने? माही घर में नहीं है। ओ, और हिना के साथ गई है, वो भी सुबह से? ओ माय गॉड, मैंने मना किया था माही को किसी के साथ भी कहीं न जाए, फिर वो कैसे जा सकती है? माहिर की आंखें सुर्ख पड़ चुकी थीं। माही ने काफ़ी बार तुम्हें कॉल की, हिना बहुत ज़िद कर रही थी, इसीलिए मैंने ही उसे जाने के लिए कहा था। इस बेचारी ने तो बहुत कहा, माहिर ने मना किया है, सोबिया बेगम ने रोते हुए बताया था। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? बेटा वो हिना के घर गए हैं, लेकिन हिना भी घर वापस नहीं आई है। अब तक सोबिया बेगम के बताने पर ही माहिर घर से वापस गाड़ी लेके निकल गया था। माहिर दीवानों की तरह सड़कों पर घूम रहा था। दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़ के बीच रोड पे बैठे चीखने लगा था। माही कहाँ हो तुम? मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, अगर तुम्हें कुछ हुआ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। या अल्लाह, मेरी माही की हिफाजत फरमाना। माहिर की आंखें सुर्ख हो रही थीं। तब उसने फारिस को कॉल की। फारिस ने कॉल उठाते ही कहका लगाया, माहिर कैसे हो? कैसे याद किया मुझे आज? फारिस ने कॉल उठाते हुए कहा था। फारिस, माही कहाँ है? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें तो अपनी मोहब्बत की हिफाजत करना आती है ना, फिर ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? फारिस ने शैतानी कहका लगाया। अगर माही को कुछ हुआ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा फारिस, माहिर ने चीखते हुए कहा था। फिलहाल तो तुम ये सोचो, अगर मैं माही को ही ख़त्म कर दूं तो मुझे तुम्हें मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऐसे ही मर जाओगे। फारिस ने कह के कॉल बंद कर दी और माहिर उसे कॉल मिलाता रहा, लेकिन फारिस ने नंबर बंद कर दिया। फारिस ने हिना और माही को एक ही कमरे में कैद कर रखा था। अभी फारिस उनके कमरे में गया तो वो दोनों एक साथ बैठी हुई थी। फारिस उनके पास गया और उन्हें देख के हंसने लगा। फारिस, क्यों लाए हो हमें यहाँ पर? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज़ हमें जाने दो। माही ने इल्तिजा की।
تمہیں جانے دوں جس کی وجہ سے میں نے اتنی تکلیف برداشت کی، لیکن جتنی تکلیف میں نے برداشت کی تم اس سے زیادہ تکلیف برداشت کرو گی، فارس نے پھنکارتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کیا ہے فارس؟ ماہی نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے نہیں، تمہارے شوہر نے بہت تکلیف دی ہے مجھے، اب دیکھو کیسے تڑپ رہا ہے، اور اسے میں اور زیادہ تڑپاؤں گا، تمہیں تکلیف دے کے اسے میں پاگل کر دوں گا، تمہیں اتنی تکلیف دوں گا، اور اس کی شروعات میں آج اور ابھی سے کروں گا۔ فارس کی بات پر ماہی نے ڈر کے ہینا کا ہاتھ پکڑا، وہ بھی چپ چاپ سب سن رہی تھی۔ فارس نے کال کر کے 4 موٹی عورتیں منگوائی تھیں اور انہیں ماہی کو کس کے پکڑنے کا کہا تھا، اور ایک اپنی کام والی کے ہاتھ میں موبائل دے کے کہا وہ جو ماہی کے ساتھ کرے گا اس کی ویڈیو بنائے۔ ماہی بری طرح سے چیخ رہی تھی، لیکن ان عورتوں سے خود کو نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ ہینا نے کئی بار اسے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہینا کو بھی 3-4 زوردار تھپڑ مار کے بے ہوش کر دیا تھا۔ فارس ماہی کے قریب آیا اور اپنی جیب سے ایک چاقو نکالا۔ ماہی چاقو دیکھ کے بہت ڈر گئی تھی اور بار بار ماہر کو بلا رہی تھی۔ فارس نے ماہی کا ہاتھ پکڑ کے اس کی ہتھیلی پر وار کیا اور ویڈیو کے سامنے اس کا خون بہتا ہوا دکھانے لگا۔ یہ ساری ویڈیو بنا کے فارس نے ماہر کو بھیج دی۔ ماہر نے جب یہ ویڈیو دیکھی وہ پاگل سا ہو گیا، وہ زور زور سے چیخنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے بال کو نوچنے لگا۔ اس کی چیخوں سے سب اس کے کمرے میں جمع ہو گئے تھے۔ صوبیہ بیگم اور ظفر صاحب اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کے گھبرا گئے۔ صوبیہ بیگم کے تو آنسو نہیں رک رہے تھے ماہر کو اس طرح روتا ہوا دیکھ کے۔ بیٹا ماہی مل جائے گی، پریشان مت ہو، ظفر صاحب جو اب تک ماہر سے ناراض تھے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ماہی مجھے بلا رہی ہے لیکن اسے بچا نہیں پا رہا ہوں میں ابو، ماہر نے تڑپتے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ ظفر صاحب نے پوچھا تھا۔ ابو فارس کے پاس ہے ماہی۔ ماہر نے ساری سچائی ظفر صاحب کو بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اس نے ماہی کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، وہ سب فارس سے ہی ماہی کو بچانے کے لیے کیا تھا، اور وہ ویڈیو بھی دکھائی جس کو دیکھ کے سب کے دل دہل گئے تھے۔ پولیس کو کال کرو، اس فارس کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اور ماہر بیٹا تم یہ سب اکیلے کیوں برداشت کر رہے تھے؟ ہمیں بتا دیتے تو شاید بات یہاں تک نہ جاتی۔ ظفر صاحب نے ماہر کو پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ ابو پولیس کو مت انوالو کریں، وہ ماہی کو مار ڈالے گا۔ ماہر کے اس وقت بے تحاشا آنسو نکل رہے تھے جسے دیکھ کر صوبیہ بیگم اور ظفر صاحب کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ اس وقت فارس کی کال آئی۔ ماہر نے سب کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ فارس پلیز ماہی کو چھوڑ دے یار، تیری دشمنی مجھ سے ہے، اس معصوم نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز فارس میں تیرے پاؤں پڑتا ہوں، جیسا تو کہے گا میں ویسا ہی کروں گا، پلیز ماہی کو چھوڑ دے، پلیز فارس۔ ماہر اس وقت اتنا بے بس تھا جتنا وہ کبھی خود کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ماہر کی بے بسی دیکھ کے فارس ہنسنے لگا۔ ابھی کہاں مسٹر ماہر، ابھی تو بس ایک ہاتھ پر کٹ دیا ہے، اتنی تڑپ رہی ہے تیری محبت، تو دیکھ کہ وہیں مر جائے گا۔ لیکن نہیں، ماہی کو مرنا ہوگا تڑپ تڑپ کے، کیونکہ جتنا وہ تڑپے گی اس سے 1000 گنا زیادہ تو تڑپے گا، اور جتنا تو تڑپے گا اتنا مجھے سکون ملے گا، فارس نے کہہ کے کال کاٹ دی۔ ماہر فرش پر گر گیا۔ ظفر صاحب نے اسے سنبھالا۔ وہ ماہی کو مار ڈالے گا ابو، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، ماہر دیوانوں کی طرح چیخنے لگا تھا اور سامان یہاں وہاں پھینکنے لگا، اور پھر منہ دھو کے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ ماہر کہاں جا رہے ہو؟ صوبیہ بیگم پیچھے صدا دیتی رہی تھی۔ ماہر کافی دیر تک یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا، پھر اس کے ذہن میں آیا کہ اسے آفس میں نیند کیسے آئی تھی۔ نیند کی وجہ سے ہی وہ ماہی سے غافل ہوا تھا۔ اس نے فوراً اپنے مینیجر کو کال کی اور کل جو پیون اسے کافی دے کے گیا تھا اس کے بارے میں ساری انفارمیشن لی اور اس کے گھر گیا، لیکن وہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ ماہر نے اس کے بارے میں جانکاری لی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے بندے بھیجے، اور 4 گھنٹے کے اندر وہ پیون ماہر کے سامنے تھا۔ ماہر نے پہلے تو بہت بری طرح اسے پیٹا اور اسے فارس کا پوچھا تھا۔ آخرکار مار کھا کھا کے وہ نڈال ہو گیا، اور اس نے ماہر کو بس اتنا ہی بتایا کہ فارس نے ماہی کو کس گودام میں رکھا ہے جو کہ کسی شوگر میل کے پیچھے بنا ہوا ہے۔ ماہر نے فوراً گاڑی نکالی، پولیس کو لیا اور ماہی کو ڈھونڈنے نکل گیا۔
ماہر کے ذہن میں ایسا ایک ہی شوگر مل تھا جس کے پیچھے گودام تھا اور وہ سیدھا وہیں پہنچا۔ وہاں پہنچ کے اس نے پولیس کو چاروں طرف پھیلا دیا اور انہیں کوئی بھی حملہ کرنے سے روک دیا اور صاف کہہ دیا کہ جب تک وہ ماہی کو باہر نہیں نکال لے کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ ماہر نے ہر جگہ دیکھا لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کہاں جائے اور ماہی کہاں ملے گی اسے۔ ماہر یہی سوچ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ ہر جگہ دیکھ رہا تھا، تب اسے پیچھے سے ایک دروازہ نظر آیا۔ اس نے دیکھا وہ دروازہ باہر سے بند تھا۔ ماہر نے آرام سے وہ دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کچھ لوگ پہرا دے رہے تھے۔ ماہر ان سے بچ کے ایک کمرے کے پچھلے گیٹ کو باہر سے کھول کے اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کے اس کا دل ہزار ٹکڑوں میں کٹ گیا۔ ماہی نیچے فرش پر اوندھی پڑی تھی، ہاتھ زخمی تھے جن پر ہنا نے اپنے دوپٹے سے پٹی کی ہوئی تھی۔ ہنا بھی ماہی کے ساتھ نیچے پڑی ہوئی تھی کیونکہ 2 دن سے فارس نے ان دونوں کو کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں دیا تھا اور ماہی خون بہنے کی وجہ سے بے ہوش تھی۔ ماہر دوڑ کے ماہی کے پاس گیا اور اسے فوراً اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ماہر کو دیکھ کے ہنا بھی خوشی سے اٹھ بیٹھی۔ ماہر نے ماہی کو کتنی دیر تک خود سے لگائے رکھا اور اپنے آنسو ضبط کرنے لگا۔ ماہی نڈھال سی اس کی باہوں میں پڑی تھی۔ ہنا اٹھو، پیچھے دروازے سے نکلنا ہے، تم چل پا رہی ہو؟ ماہر نے ماہی کو باہوں میں اٹھاتے ہوئے ہنا کو سہارا دیتے ہوئے پوچھا۔ ہنا بھی ماہی کو پکڑ کے چلنے لگی تھی۔ ماہر احتیاط سے ماہی اور ہنا کو باہر لے گیا۔ باہر نکل کے اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ماہی کو لٹایا اور ہنا کو بھی اس کے ساتھ بیٹھایا اور گاڑی لوک کی اور پولیس کو حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ پولیس نے حملہ کیا اور سب کو پکڑ کے گرفتار کر لیا تھا لیکن فارس وہاں موجود نہیں تھا۔ ماہر ماہی اور ہنا کو وہاں سے ہاسپٹل لے گیا اور سب کو انفارم کر دیا اور پولیس کو کال کی۔ جب اسے پتہ چلا فارس نہیں ملا، اس کا خون کھول گیا تھا لیکن فی الحال اسے ماہی کے پاس رہنا تھا۔ اس لیے اس نے پولیس کو کہہ دیا فارس کو وہ کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لائے گا، بس 2-3 دن اسے ماہی کے ساتھ رہنا تھا جب تک وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ ہنا کو کمزوری کی وجہ سے ایک ہی ڈرپ لگی اور وہ ٹھیک ہو چکی تھی لیکن ماہی کا خون کافی بہہ چکا تھا، اسی لیے وہ اب تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ لیکن ڈاکٹرز نے اسے بھی ڈرپ لگا دی تھی، بس اسے 2-3 دن تک ڈاکٹر نے ڈرپ کا کہا تھا اور کہا کہ اگر وہ چاہیں تو گھر میں بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے ماہر ماہی کو گھر لے گیا اور ہنا کو بھی اس کے گھر چھوڑا۔ سب بہت خوش تھے کہ لڑکیاں ٹھیک ہیں لیکن یہ بس ماہر ہی جانتا تھا وہ ماہی کو اس طرح بے ہوش دیکھ کے کتنا تڑپ رہا تھا۔ ماہر ایک ٹک ماہی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ 2 دن سے وہ اس سے دور تھی اور یہ بات اسے برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی ماہی کو اس قدر تکلیف پہنچائے گا اس کے ہوتے ہوئے۔ ماہر اپنی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، تب ماہی کی آواز آئی، وہ پانی مانگ رہی تھی۔ ماہر نے فوراً اسے پانی پلایا۔ پانی پینے کے بعد ماہی نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ سامنے ماہر کو دیکھ کے وہ خوف سے ماہر کے گلے لگ گئی۔ ماہر مجھے بچا لو، فارس مار دے گا مجھے۔ ماہی نے ماہر کو بہت مضبوطی سے پکڑا تھا اور بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ماہر نے اس پر اپنی گرفت مزید تنگ کی اور اپنا غصہ پینے لگا اور ماہی کو خود میں چھپا لیا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں میری جان، تم میرے پاس ہو اور اب کبھی تمہیں دور نہیں جانے دوں گا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے دیکھا ماہی دوبارہ سو چکی تھی۔ اس نے ماہی کو سیدھا کر کے لٹایا اور اس کے ہاتھ کے زخم کو دیکھنے لگا جو کافی گہرا تھا، پٹی کے باوجود خون رس رہا تھا۔ ماہر ماہی کے ہاتھ کو احتیاط سے بیڈ پر رکھتے ہوئے خود اس کے پاس لیٹ گیا اور ماہی کو دیکھنے لگا، فارس میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ماہر نے انتہائی غصے میں سوچا اور اٹھ کے گیلری میں گیا اور کسی کو کال کی۔ ہاں بتاؤ ملا فارس؟ ماہر نے کال پر پوچھا تھا۔ جلدی ڈھونڈو اسے ورنہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ماہر نے دہاڑتے ہوئے کہا تھا اور کال بند کر کے دوبارہ ماہی کے پاس آیا اور وہیں بیٹھ کے کچھ سوچنے لگا۔ صبح ماہی اٹھی تو یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ جب اسے احساس ہوا وہ اپنے گھر ہے اور ٹھیک ہے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ اسے لگا تھا وہ واپس کبھی یہاں نہیں آ پائے گی، لیکن اللہ پاک نے اس کی مدد فرمائی اور اس کا محافظ ماہر کو بنایا اور آج وہ صحیح سلامت گھر میں بیٹھی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ تب ماہر واش روم سے نہا کے نکلا تھا۔ اٹھ گئی میری جان، کیسی طبیعت ہے اب؟ ماہر نے اس کے قریب جاتے ہوئے کہا تھا۔ ارے یہ کیا میری جان، تم رو رہی ہو؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ ماہر نے ماہی کو خود سے لگایا تھا۔
ماہی کے رونے میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ روتے نہیں میری جان، تم میرے پاس ہو، کچھ نہیں ہوا تمہیں، دیکھو دیکھو میری طرف، میں ہوں تمہارے پاس۔ ماہر نے ماہی کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری ماہر، تم نے ہمیشہ مجھ سے اتنا پیار کیا، میری اتنی حفاظت کی، اور میں کبھی سمجھ ہی نہیں پائی۔ ماہی نے روتے روتے کہا تھا، کوئی بات نہیں، مجھے تمہاری کبھی کوئی بات بری نہیں لگی، اور معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ اس دن اگر میں بے دھیانی میں کافی نہ پیتا، تمہارے ساتھ وہ سب نہ ہوتا۔ ماہر نے ماہی کو دوبارہ خود سے لگایا اور گرفت مضبوط کی تھی۔ نہیں ماہر، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے تو مجھے کہا تھا کہ کہیں نہ جاؤں، پر میں پھر بھی چلی گئی۔ اچھا وہ سب بھول جاؤ میری جان، اب کبھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، آؤ ناشتہ کریں۔ ماہر نے ماہی کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، جی۔ ماہی کہہ کے اٹھنے لگی۔ ماہر نے اسے سہارا دے کے اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ نیچے لے گیا تھا۔ بیٹا کیسی طبیعت ہے اب؟ ظفر صاحب اور صوبیہ بیگم نے پوچھا۔ ماہی کے امی ابو بھی وہیں تھے۔ ماہی کی امی اس کے پاس آ کے بیٹھیں اور اسے ناشتہ کروانے لگی۔ ماہر بھی ناشتہ کرنے لگا، لیکن اس کی نظر ماہی پر تھی۔ ماہی بھی بیچ بیچ میں اسے دیکھ رہی تھی اور ماہر کی محبت بھری نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ ناشتے کے بعد ماہر آفس چلا گیا، اس نے سیکیورٹی اور زیادہ بڑھا دی تھی۔ ماہی ناشتے کے بعد سب کے ساتھ نیچے ہی بیٹھی رہی تھی۔ سب اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے، پر وہ ماہر کو مس کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی اسے میسج کرنے کا۔ ابھی میسج ٹائپ کرنے والی تھی کہ ماہر کا میسج آ گیا تھا، کیسی ہو میری جان، کھانا کھایا تم نے؟ نہیں، بس کچھ دیر میں کھاتی ہوں۔ ابھی کھاؤں میری جان، کسی سے کہو تمہیں وہیں لا دے، تم زیادہ مت چلنا۔ ماہر ابھی بھوک نہیں ہے نا؟ ماہر نے اداس اسمائلی بھیجا۔ تھوڑا سا کھا لو نا پلیز، اچھے بچوں کی طرح۔ اچھا کھاتی ہوں۔ ماہر نے ہار مانتے ہوئے میسج کیا، کھانا کھا کے مجھے میسج کرو۔ ماہر نے میسج کیا۔ ماہر نے کھانا کھا کے ماہر کو دوبارہ میسج کیا کہ میں نے کھانا کھا لیا۔ ماہر اس کے میسج کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ویری گڈ میری جان، اب اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو، میں شام میں جلدی آؤں گا۔ ماہر تم نے کھانا کھا لیا؟ ماہی میں ذرا کام کر لوں پھر کھاتا ہوں۔ اچھا پھر آئندہ میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ او نہیں نہیں، میں منگواتا ہوں۔ ماہر نے دل والے اسمائلی بھیجے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں سو رہی ہوں، تم کھانا کھا لینا۔ ماہی میسج کر کے سو گئی اور ماہر نے لاتعداد کس بھیج کے بائے کہا اور اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ ماہر کو آتے ہوئے رات ہو چکی تھی کیونکہ کام بہت تھا، چاہ کے بھی وہ جلدی نہ آ سکا۔ سب کو سلام کر کے وہ اپنے کمرے میں آیا تو ماہی سوئی ہوئی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے ماہی کو نیند بہت آ رہی تھی۔ ماہر ماہی کے پاس آیا، اس کے ہاتھ سے موبائل لیا جو یقیناً اس نے ماہر کے میسج کے انتظار میں ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ماہی کا کمبل ٹھیک کیا اور اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ ماہر کے لمس سے ماہی جاگ گئی تھی اور آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، میں ناراض ہوں تم سے، بہت دیر سے آئے ہو تم۔ ماہی نے اپنا چہرہ دوسری سائڈ کر لیا تھا۔ ارے میری جان، ایسے ناراض نہیں ہوتے، یہ دیکھو کان پکڑ لیے ہیں۔ ماہر نے اپنے دونوں کان پکڑتے ہوئے کہا تھا، اٹھک بیٹھک بھی کرو۔ ماہی نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، اچھا چلو کر لیتے ہیں۔ ماہر نے اٹھک بیٹھک کرنا شروع کر دی۔ ماہی اسے دیکھ کے ہنس پڑی، اچھا بس کرو۔ ماہی کے کہنے پر ماہر بھی ہنستا ہوا اس کے پاس بیٹھا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے تھاما تھا۔ کیسی طبیعت ہے میری جان کی؟ اب ٹھیک ہوں، ماہی نے نظر جھکا کے کہا۔ کھانا کھایا؟ ماہر نے ماہی کے رخسار اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے کہا، ہاں۔ ماہی کی زبان لڑکھڑائی تھی اور نظر شرم سے جھک گئی تھی۔ ماہر ماہی کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور اپنی ہنسی چھپائے ماہی کے دوسرے رخسار پر جھکا۔ ماہی اب بول نہیں پا رہی تھی۔ بس میری جان، ماہر نے نظر اٹھا کے ماہی کو دیکھا تھا۔ کھانا کھایا تم نے؟ ماہی نے پوچھا تھا۔ یار کام بہت تھا، ٹائم نہیں ملا، ماہر نے بتایا۔ اچھا رکو، میں کھانا لے کے آتی ہوں۔ ماہی اٹھنے لگی تو ماہر نے اسے ہاتھ پکڑ کے واپس بیٹھا دیا۔ میں خود لے آؤں گا، تم آرام کرو، میں اب ٹھیک ہوں ماہر۔ ماہی نے ماہر کی بات پر کہا تھا، اچھی بات ہے، پر تم آرام کرو، میں لے آتا ہوں 2 منٹ میں۔ اگر تم نے مجھے جانے نہیں دیا تو میں سمجھوں گی تم مجھے بیمار سمجھ رہے ہو۔ ماہی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، اچھا پھر ایک شرط ہے، تمہیں میں اٹھا کے کچن میں لے جاؤں گا، آؤ۔ ماہر ماہی کی جانب بڑھا، نہیں بس تم لے آؤ، بدتمیز کہیں کے۔ ماہی منہ پھلا کے بیٹھ گئی تھی۔ ماہر ہنستا ہوا نکل گیا اور کچھ دیر بعد کھانا لے کے واپس آیا اور ماہی کے سامنے بیٹھ گیا۔ کھاؤ۔ ماہر نے لقمہ بنا کے ماہی کے آگے کیا۔ نہیں، میں نے کھانا کھا لیا ہے۔
ماہی نے کہا، پر میرے ساتھ تو نہیں کھایا نا؟ ماہر نے لقمہ ماہی کے منہ کی طرف بڑھایا تھا۔ اچھا پھر میں کل سے کھانا تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گی، پہلے نہیں کھاؤں گی۔ ماہی نے لقمہ لیتے ہوئے کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں کرو گی تم اپنے ٹائم پر کھانا کھاؤ گی، میرا انتظار نہیں کرو گی۔ ماہر نے دوسرا لقمہ بنا کے ماہی کے منہ کے قریب کیا۔ پھر مجھ سے دوبارہ نہیں کھایا جاتا نا ماہر، تھوڑا سا بس۔ ماہر نے ایک اور لقمہ ماہی کی طرف بڑھایا۔ ماہر اگر اور کھلایا میں کل پورا دن کھانا نہیں کھاؤں گی۔ ماہی نے لقمہ لیتے ہوئے دھمکی دی تھی۔ اچھا نہیں کھلاتا۔ ماہر اب خود کھانا کھانے لگا اور ماہی غور سے اسے دیکھنے لگی۔ ماہر کی نظریں نیچی تھیں لیکن لبوں پر مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ جانتا تھا ماہی اسے دیکھ رہی ہے۔ ماہر نے جیسے نظر اوپر کی، ماہر نے نظر ہٹا لی۔ ماہر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ ماہر نے کھانا کھا کے برتن اٹھانے ہی والا تھا لیکن ماہی نے اس سے پہلے اٹھا لیے۔ میں رکھ کے آتی ہوں۔ ماہی کچن میں آ گئی اور برتن رکھ کے ماہر کے لیے کافی بنانے لگی۔ ماہی نے دیکھا سب سو چکے تھے، وہ کافی بنا کے کمرے میں آ گئی تو ماہر اس وقت چینج کر کے واش روم سے نکلا تھا۔ سین چینج کہاں ہے؟ ماہر نے پہنچتے ہی پوچھا۔ سر اندر ہے۔ ماہر اندر گیا تو فارس کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ ماہر کو دیکھ کے فارس کے چہرے پر ڈر کی لہر دوڑی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا اب ماہر اسے نہیں چھوڑنے والا۔ ماہر کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ فارس کے مقابل کرسی رکھ کے بیٹھ گیا اور ایک ٹک فارس کو دیکھنے لگا۔ کیسے اتنی ہمت کر لی تم نے فارس؟ مکمل خاموشی کے بعد ماہر نے اپنے ہاتھ فارس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کے اوپر رکھتے ہوئے کہا، ماہر دیکھو میں غصے میں تھا، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ فارس کو ماہر کے تیور صحیح نہیں لگ رہے تھے، تبھی اس نے جلدی میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ تمہیں پتہ ہے فارس، پہلے میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں لیکن پھر میں نے سوچا پولیس تمہیں وہ سزا نہیں دے پائے گی جو میں چاہتا ہوں، اسی لیے تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ فارس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ماہر نے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے ہوئے کہا، ماہر دیکھو مجھے معاف کر دو، میں نے وہ سب غصے میں کیا، تم نے میرے ہاتھ جلائے تھے۔ ماہر کے ہاتھ کے دباؤ کی وجہ سے فارس کی چیخ نکل گئی تھی، صحیح، اب اس لائق ہی نہیں رہو گے کہ کچھ کر پاؤ۔ ماہر اٹھا اور ساتھ رکھی ہوئی چین اپنے ہاتھ میں باندھ لی تھی۔ ماہر دیکھو میں شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ماہر کو ہاتھ میں چین پہنے ہوئے دیکھا تو فارس کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ میں نے ہاتھ جلائے تھے۔ ماہر نے کیا کیا تھا؟ ماہر نے اپنے چین والے ہاتھ سے فارس پر وار کیا اور پہلے وار پر ہی وہ کرسی سمیت نیچے جا گرا۔ ماہر مجھے چھوڑ دو ورنہ اگلی بار ماہی کا اور بھی برا حال کروں گا۔ فارس نے دیکھا جب کوئی معافی کام نہیں آ رہی ہے تو وہ دھمکی پر اتر آیا۔ فارس کی بات پر ماہر کا دماغ گھوم گیا، سالے تو اب ماہی تک پہنچ کر تو دکھا۔ ماہر نے بری طرح سے فارس کو مارنا شروع کر دیا، کیا سوچ کے اس کا ہاتھ کاٹا تھا۔ ماہر نے اتنا کہہ کے فارس کے دونوں ہاتھ پر کٹ دے دیے۔ فارس بری طرح سے تڑپنے لگا تھا اور معافی مانگنے لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسے ٹھیک کرو ڈاکٹر، مجھے اسے دوبارہ مارنا ہے۔ ماہر نے وہاں ایک ڈاکٹر بھی رکھا تھا جو اب فارس کا علاج کر رہا تھا۔ سین چینج ماہی صبح اٹھی تو ابھی 8 بجے تھے اور ماہر 9 بجے آفس جاتا تھا۔ ماہی جلدی اٹھی تاکہ وہ خود ماہر کا ناشتہ بنا سکے، لیکن جب ہر جگہ دیکھنے کے بعد بھی ماہر کہیں نظر نہیں آیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ ماہر اتنی جلدی کہاں چلا گیا ہے؟ وہ تو اب تک اٹھتا بھی نہیں ہے۔ اس نے صوبیہ بیگم سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا ماہر انہیں کچھ بتا کے نہیں گیا۔ ماہی مسلسل ماہر کو کال کر رہی تھی لیکن وہ کال نہیں ریسیو کر رہا تھا۔ ماہی بہت ڈر گئی تھی، اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ماہی کو سوچ کے ٹھنڈے پسینے آنے لگے، وہ اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گئی۔ گھبراہٹ کی وجہ سے اس نے کمبل میں خود کو چھپا لیا، دل زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھ سرخ ہو چکی تھی۔ اس وقت ماہر کی کال آئی تو اس نے فوراً اٹھا لی اور رونے لگی تھی۔ ماہی کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو تم ٹھیک ہو نا میری جان؟ ماہر جو کہ وہاں سے اب آفس آ چکا تھا واپس گاڑی کی جانب دوڑا۔ تم کہاں ہو ماہر؟ ماہی نے بس اتنا کہا تھا، میں آ رہا ہوں بس 15 منٹ میں۔ ماہر نے کہہ کے کال رکھی اور گھر پہنچا اور سیدھا کمرے میں بھاگا تھا۔ ماہی بیڈ پر کونے میں بیٹھی تھی، رو رہی تھی۔ ماہر اس کے پاس گیا اور اسے فوراً اپنے آپ میں سمو لیا۔ ماہی کیا ہوا ہے میری جان؟ کیوں پریشان ہوں؟ میں ٹھیک ہوں۔ تم مجھے بتائے بغیر کہاں گئے تھے اور تم میری کال بھی نہیں اٹھا رہے تھے اس دن کی طرح؟ ماہی نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ماہر کے دل کو ایک دم سے کچھ ہوا تھا۔ نہیں ماہی میری جان، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا اس دن ہوا تھا، بہت ضروری کام تھا میرا، جلدی میں
मुझे जाना पड़ा। आई एम सो सॉरी, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। अब शाबाश, चुप करो, मैं यही हूँ, माहिर ने माही के आंसू साफ करते हुए कहा। माही ने भी अपने आंसू साफ किए और उठने लगी। कहाँ जा रही हो? माहिर ने उसका हाथ पकड़ के अपने पास बैठाया, मुंह धोने। माही ने कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत है मेरी जान, वैसे इतनी प्यारी हो, माहिर ने शरारत से कहा था। माही ने मसनूई गुस्से से माहिर को देखा। अच्छा अच्छा बाबा, धो लो मुँह, फिर जल्दी आ जाओ, माहिर ने कह के माही को छोड़ा था। पर जल्दी क्यों आऊँ? माही जाते जाते रुकी और पूछा था। इसीलिए क्योंकि मुझे मेरी जान को प्यार करना है, माहिर ने फ्लाइंग किस देते हुए कहा था। माहिर घबरा के वहाँ से भाग गई और वॉशरूम में जाके अपना चेहरा धोने लगी, जो इस वक्त लाल हो रहा था। माही मुंह धो के वापस किचन में गई और माहिर के लिए नाश्ता बनाने लगी। माही बेटा, माहिर आ गया? सोबिया बेगम ने पूछा था। जी अम्मी, आ गए हैं, माही ने हंसते हुए बताया था। शुक्र है तुम्हारा चेहरे पर हंसी तो आई, वरना कितनी परेशान थी। खुश रहो हमेशा। सोबिया बेगम उसे दुआ दे के वापस लॉन में चली गई और माही नाश्ता लेके कमरे में आ गई तो माहिर अपनी अलमारी में घुसा कुछ ढूंढ रहा था। माहिर, क्या ढूंढ रहे हो तुम? माही ने नाश्ता मेज पर रखते हुए पूछा था। यार, मेरी ब्लैक शर्ट नहीं मिल रही है। माहिर अलमारी बंद करते हुए बाहर आया और बेड पर फैली अपनी शर्ट्स देखने लगा, लेकिन माही उसे देखकर एकदम से घबरा गई। वो बगैर शर्ट के माही के सामने बैठा था। माही ने नज़रें झुका ली और वहाँ से जाने लगी। ओए, कहाँ जा रही हो? नाश्ता नहीं करना? माहिर ने नाश्ते की जानिब देखते हुए कहा। पहले तुम इंसान तो बन जाओ, माही ने कहा। इंसान बन जाऊँ मतलब? माहिर ने हैरत से खुद को देखा, फिर बात समझ आई तो उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। माही देखो, मुझे यहाँ चोट लगी है, तभी शर्ट उतारी है, माहिर ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। कहाँ लगी है चोट? माही माहिर के पास आई। माहिर ने माही को अपनी गिरफ्त में लिया और बेड पर गिरा लिया। माहिर, क्या कर रहे हो? माही इससे पहले कुछ कहती, माहिर ने इस पर अपने प्यार की बारिश शुरू कर दी। माहिर छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। माही घबरा रही थी। शिश, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, माहिर ने कह के माही के लबों को फोकस किया। माही माहिर का इरादा जान के एकदम बोली थी। माहिर, मुझे बहुत भूख लग रही है, नाश्ता करना है, माही ने आंखें बंद करके कहा था। माही की बात सुन के माहिर के लबों पर हंसी आ गई। अच्छा, सच में इतनी भूख लगी है? माहिर ने माही के गर्दन के गिर्द अपना हाथ रखा था। माही ने आंखें बंद रखी थी। माहिर ने झुक के माही के लबों को चूमा था। माही की आंखें खुल गई थी, लेकिन कोई मज़ामत नहीं की। कुछ पल बाद माहिर ने माही को छोड़ा था। आओ नाश्ता करें, अब नाश्ता ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, माहिर ने आंख मार के कहा। माही शर्मा के बेड के एक कोने में हो गई थी और माहिर मेज़ पर से नाश्ता उठा के बेड पर लाया था और रोज़ की तरह लुक़मा बना के माही के आगे किया। मुझे भूख नहीं है। माही से अब कुछ खाया नहीं जा रहा था। अभी तो बहुत भूख लग रही थी मेरी जान को, माहिर ने हंसते हुए कहा था। तुम मुझे तंग मत किया करो, माही ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा था। अच्छा, अभी कहाँ कुछ किया है मेरी जान, मैं तो सोचता हूँ इस एक लुक़मे को एक साथ खाएं हम दोनों। माहिर की बात पर माही की आंखें फट गई थी। क्या हुआ? माहिर ने माही को हैरत से देखते हुए कहा। कुछ नहीं, बहुत बुरे हो तुम, माही कह के माहिर के गले लग गई थी। हाँ हाँ, अच्छा आओ नाश्ता करें, माहिर ने माही की पेशानी चूमते हुए कहा। और फिर नाश्ते के बाद माहिर ऑफिस चला गया और माही घर के कामों में लग गई। माहिर ऑफिस में था जब उसे कॉल आई थी कि फ़ारिस को होश आ गया है। माहिर दोबारा उस जगह पर गया जहां फ़ारिस को रखा हुआ था। माहिर को देख के फ़ारिस ने दोबारा माफ़ी मांगना शुरू कर दी थी, लेकिन माहिर ने फ़ारिस को तब तक मारा जब तक वो दोबारा बेहोश न हो गया। माहिर वहाँ से सीधा घर चला गया। सारे घर वाले इस वक्त अपने कमरों में थे क्योंकि दोपहर का वक्त था और सब आराम कर रहे थे। माहिर भी अपने कमरे में आ गया, लेकिन माही को कमरे में ना देख के वापस नीचे आया और माही को ढूंढने लगा। सारे घर में देखने के बाद उसे माही बाहर बागीचे में धूप में बैठी ड्राइंग करते हुए नज़र आई थी। वो माही के करीब गया और खड़े होके उसको ड्राइंग बनाते हुए देखने लगा। माही पहले तो अपनी ड्राइंग में मगन रही, फिर किसी के एहसास से उसने सर उठाया तो माहिर को देख के चौंक गई और उठ खड़ी हुई। तुम इस वक्त यहाँ? माही से और कोई सवाल नहीं बन पाया था। क्यों, मैं इस वक्त घर नहीं आ सकता? नहीं आ सकते हो, माही कह के दोबारा बैठ गई और वापस ड्राइंग बनाने में लग गई। माहिर मुस्कुरा के वहीं माही के पास बैठा और कहा, क्यों, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लगा? डर किस बात का?
ماہی نے حیرت سے ماہر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، یہی ڈر کہ کہیں میں تمہاری عزت پر ہاتھ نہ ڈال دوں؟ ماہر کہہ کے زور زور سے ہنسنے لگا۔ ماہی نے جو ہاتھ میں تھا سب ماہر کو دے مارا۔ بدتمیز، بے شرم، میں نے تمہیں آج چھوڑنا نہیں ہے۔ ماہر بھاگا تو ماہی بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ماہر کسی چیز سے ٹکرا کر گر گیا اور وہیں بیٹھ کے ہنسنے لگا۔ ماہی دوڑ کے اس کے پاس گئی تھی۔ کہاں لگی ہے دکھاؤ۔ کچھ نہیں، کہیں نہیں لگی۔ ماہر نے نیچے بیٹھے ہی ماہی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب کیا۔ ماہر دکھاؤ، ماہی نے ضد کی۔ اچھا پکا دیکھو گی؟ پھر مجھے الزام مت دینا۔ ماہر کی بات پر ماہی نے ماہر کو دیکھا جو اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چوٹ دکھا رہا ہوں یار، کمر پہ لگی ہے۔ ماہر نے اپنی شرٹ ہٹا کے دکھایا، کمر پر کھروچ آئی تھی۔ ماہر تمہیں درد ہو رہا ہے؟ ہاں نا ماہی، بہت درد ہو رہا ہے۔ ماہر نے ناٹک کیا تھا۔ اچھا پھر تم دھیان سے چلا کرو نا۔ اب چلو روم میں دوا لگاؤں۔ ماہی سچ میں پریشان ہو گئی تھی۔ ہاں چلو، بہت درد ہو رہا ہے، اب کمرے میں جانا ہی پڑے گا۔ ماہر ماہی کا سہارا لے کے چلنے لگا اور اپنی ہنسی کو بمشکل دبائے رکھا تھا۔ ماہی ماہر کو کمرے تک لے گئی اور اسے بیڈ پر بیٹھا کے فرسٹ ایڈ باکس لے کے آئی اور اس کی چوٹ پر ڈیٹول لگانے لگی۔ ماہر نے جان بوجھ کے آواز نکالی، کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے زیادہ؟ ماہی نے ڈر کے ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ نہیں، تم صحیح کر رہی ہو، بہت درد ہو رہا ہے نا، اسی لیے میری وجہ سے اتنی چوٹ لگ گئی ہے تمہیں۔ ماہی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے تھے اور وہ ماہر کی چوٹ پر ڈیٹول لگانے لگی۔ کوئی بات نہیں میری جان، تمہاری وجہ سے لگی ہے، تم ہی صحیح کر دینا۔ ماہر سے اب اپنی ہنسی دبانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں میں ابھی دوا لگا دیتی ہوں۔ ماہی ماہر کی چوٹ پر دوا لگانے لگی اور ماہر مسلسل ناٹک کر کے ماہی کو تنگ کر رہا تھا۔ سین چینج۔ ماہر چھوڑ دو مجھے، میں اب کچھ غلط نہیں کروں گا۔ فارس اب ماہر کے سامنے ہار گیا تھا۔ میں نے تمہارے لیے کچھ سوچا ہے، تمہارا ویزا بنوا رہا ہوں، واپس لندن چلے جاؤ، شادی کرو اور اپنی زندگی میں خوش رہو۔ میں بھی تمہیں مار کے مجرم نہیں بننا چاہتا، لیکن اگر تمہیں دوبارہ یہاں دیکھا تو میں بھی نہیں جانتا کہ میں کیا کروں گا۔ تم نے مجھے وہاں چوٹ دی ہے جہاں مجھے سب سے زیادہ درد ہوا، لیکن میں پہلی اور آخری بار تمہیں معاف کر رہا ہوں اور تمہارے لندن جانے کا سارا انتظام کر دیا ہے میں نے۔ کچھ دن بعد تمہیں لندن بھیج دوں گا، وہیں رہنا۔ تم اب یہاں واپس مت آنا، ورنہ مجھ سے اچھائی کی امید مت رکھنا۔ ماہر نے اپنی بات کہہ کے فارس کی جانب دیکھا جو اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے ماہر، پر جانے سے پہلے میں اپنی امی سے ملنا چاہتا ہوں، فارس نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا انتظام بھی ہو جائے گا، ماہر کہہ کے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ فارس کو اس کی امی سے ملوا کے ماہر نے فارس کو لندن بھجوا دیا تھا۔ وہاں ماہر کا کوئی دوست تھا، اس سے ماہر نے فارس کی نوکری کی بات کر لی تھی اور فارس بھی گھر میں یہی بتا کے گیا تھا کہ وہ لندن جا رہا ہے، وہیں نوکری کرے گا اور وہیں رہے گا۔ کسی نے اسے نہیں روکا کیونکہ جو بھی اس نے ماہی کے ساتھ کیا تھا وہ سب کو پتہ چل گیا تھا، اسی لیے سب کو اس کا جانا ہی بہتر لگا تھا۔ ماہر کو رات آنے میں دیر ہو گئی تھی، ماہی سو چکی تھی۔ ماہر نے چینج کیا اور کھانا کھا کے ماہی کے برابر میں آ کے بیٹھا۔ اف میڈم کو کتنی نیند آتی ہے، ماہر دل میں سوچنے لگا تھا۔ ماہی کو سوتا ہوا دیکھ کے ماہر اس کی جانب جھکا۔ ماہی کی پیشانی پر پیار کر کے ماہر نے اس کے رخسار پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی تھی۔ اس کے بعد ماہر ماہی کے لبوں پر جھکا تھا۔ ماہی کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ ماہی مزاحمت کرنے لگی لیکن ماہر نے اسے پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا۔ ماہر کے چھوڑنے کے بعد ماہی کی آواز نکلی، ہاں میری جان۔ ماہر کہہ کے ماہی کی گردن پر جھکا۔ ماہر چھوڑو مجھے۔ ماہر رونے جیسی ہو گئی۔ نہیں، سپاٹ جواب دے کے ماہر پر جھکا تھا۔ ماہی تڑپنے لگی۔ ماہر کی شدت بڑھ رہی تھی لیکن جب ماہی چیخی تو ماہر نے اسے چھوڑا اور اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ماہر مت کرو ایسا پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ماہی کی بات پر ماہر نے ماہی کو دوبارہ اپنی گرفت میں لیا۔ ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ ماہر چھوڑ دو مجھے پلیز۔ ماہر کو ہٹتا نہ دیکھ کے ماہر رونے لگی تھی۔ اچھا کافی بنا کے آؤ میرے لیے۔ ماہر ماہی کو چھوڑ کے ٹی وی آن کر چکا تھا۔ ماہی خود کو سنبھال کے اٹھی اور حیرت سے ماہر کو دیکھنے لگی کہ وہ کیا چیز ہے، پھر کچن میں کافی بنانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ماہی کافی بنا کے آئی تو ماہر صرف شارٹس پہنے ہوئے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ماہی کا ماہر کو اس طرح سے دیکھ کے دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ماہی کو اندر آتے ہوئے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔
کیا ہوا؟ رک کیوں گئی ہو؟ کافی دو۔ ماہر نے ماہی کو دروازے کے پاس رکا دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ماہر تم کپڑے پہنو۔ ماہی مجھے نا چوٹ میں درد ہو رہا ہے، دوا لگا دو پلیز، ماہر نے معصومیت سے کہا تھا۔ ماہی کافی ٹیبل پر رکھ کر فرسٹ ایڈ باکس لے کے ماہر کے پاس بیٹھی اور اسے دوا لگانے لگی۔ ماہی کو بہت شرم آ رہی تھی لیکن وہ ماہر کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب اسے کیا پتا تھا ماہر اس کے ساتھ ناٹک کر رہا ہے۔ آہستہ لگاؤ نا، بہت درد ہو رہا ہے۔ ماہر کی چیخ پر ماہی ڈر گئی تھی، اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے، وہ کانپتے ہاتھوں سے دوا لگانے لگی۔ ماہی بہت درد ہے، پیار سے کرو نا۔ ماہر کی فرمائش پر ماہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ماہر شرم کرو، بیوی سے کیسی شرم، ادھر آؤ۔ ماہر نے ہاتھ بڑھا کے ماہی کو اپنے قریب کیا۔ پلیز ماہی، سچ میں بہت درد ہے، اگر تم پیار کرو گی تو کم ہو جائے گا پلیز۔ ماہر نے التجا کی۔ ماہر نہیں۔ ماہی پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے مجھے آج پیار نہیں کیا میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، ماہر نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ ماہی ڈر گئی تھی۔ جاؤ، ماہر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ماہر پلیز ناراض مت ہونا، مجھ سے نہیں ہوگا پلیز۔ کیسے نہیں ہوگا تم سے؟ تمہیں محبت نہیں ہے مجھ سے؟ ماہر نے ماہی کا ہاتھ سختی سے پکڑ کے اپنے پاس بٹھایا۔ ماہی بری طرح سے کانپ گئی۔ بتاؤ پیار ہے یا نہیں؟ ماہر نے ماہی کا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا تھا کہ اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ رو کے نہ دکھاؤ مجھے، جو کہا ہے وہ کرو، ماہر کہہ کے ماہی کی جانب جھکا، لیکن ماہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ماہی اس وقت بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ ماہر بہت غصے میں آ گیا تھا۔ آئندہ مجھ سے کبھی بات مت کرنا، ماہر نے کہہ کے ماہی کا ہاتھ چھوڑا اور کافی اٹھا کے پینے لگا۔ ماہی نے روتے ہوئے ماہر کو آواز دی، جاؤ یہاں سے۔ ماہر نے ٹی وی پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے کہا تھا۔ ماہر ناراض مت ہو پلیز، میں کرتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں تم سے۔ ماہی کی بات پر ماہر کے لبوں پر ہنسی آئی لیکن وہ چھپا گیا۔ پیار کرتی ہو تو ڈر کس بات کا ہے یار، میں نے تو ہر بار اپنا پیار ثابت کیا ہے، آج تم کرو۔ ماہر نے ٹی وی بند کر کے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا تھا۔ ماہی چپ کھڑی ماہر کی باتیں سنتی رہی تھی۔ بتاؤ کرو گی ثابت؟ اگر نہیں کر سکتی تو کھڑی کیوں ہوں، جاؤ۔ ماہر نے دوبارہ سختی اختیار کی تھی۔ ہاں، تم کیا؟ ماہر نے ماہی کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ میں پیار کرتی ہوں، ثابت کروں گی، ماہی نے کپ کپاتے لبوں سے کہا تھا۔ آؤ میرے پاس۔ ماہی کی بات پر ماہر نے اسے دوبارہ پکڑ کے اپنے پاس کیا تھا۔ کرو ثابت۔ ماہر ایک ٹک ماہی کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت رونے کے ساتھ ساتھ کانپ بھی رہی تھی۔ ماہر کی بات پر ماہی نے اس سے التجا نظروں سے دیکھا تھا جو ماہر نے سمجھتے ہوئے آنکھوں سے ہی انکار کیا، یعنی آج کوئی رحم کی گنجائش نہیں تھی۔ ماہی نے خود کو سنبھالا اور ماہی کے پاس بیٹھی اور اس کی چوٹ پر اپنے لب رکھے اور اٹھ کے جانے لگی کہ ماہر نے اسے پکڑا۔ کہاں؟ ماہر نے جھٹکے سے ماہی کو کھینچ کے اپنے قریب کیا اور اپنے سامنے بٹھایا۔ سونے جا رہی ہوں، ماہی نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ مجھے یہاں بھی بہت درد ہو رہا ہے، پیار کرو، ماہر نے اپنے دل کی جگہ اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ماہی کے چہرے کی ہوائیاں اب صحیح سے اڑ گئی تھیں۔ وہ ماہر کے سارے اشارے سمجھ چکی تھی، اب اور بری طرح سے ڈر چکی تھی کیونکہ اسے آج ماہر کسی بھی طرح کے رحم کرنے کے موڈ میں نہیں نظر آ رہا تھا۔ مجھے جانے دو ماہر پلیز، ماہی نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تمہیں؟ ماہر نے مزید سختی اختیار کی تھی۔ ماہر ایسا مت بولو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ماہی زور زور سے رونے لگی تھی۔ ماہر کو ہنسی بھی آ رہی تھی لیکن وہ آج نرم نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ماہی، اگر تم میری بات نہیں مانتی تو تم جاؤ، مجھ سے کبھی بات مت کرنا۔ ماہر کی بات پر ماہی نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ جاؤ بس تم یہاں سے۔ ماہر نے ماہی کا ہاتھ چھوڑا اور خود بیٹھ گیا۔ ماہی کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، روتی رہی، پھر اس کے پاس گئی۔ کرتی ہوں، ماہی نے اپنے آنسو پوچھے تھے۔ کرو، ماہر نے اپنے دل کی جگہ پر اشارہ کیا تھا۔ ماہی نے بڑی مشکل سے اسے دیکھا اور آنکھیں بند کر کے ماہر کی بات مانی اور پھر جانے لگی، لیکن ماہر نے اسے دوبارہ پکڑ لیا تھا۔ ماہی کی سانس بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی ماہر کو دیکھتی رہی، اس کے بعد کہا، اب کیا؟ اب میں کروں گا۔ ماہر کی بات پر ماہی کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ نہیں ماہر، ماہی اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ ماہر مسکرا کے ماہی کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے بیڈ پر پٹکا۔ ماہر مجھے چھوڑ دو پلیز، ماہی رونے لگی تھی۔ سوری ماہی، آج نہیں چھوڑ سکتا۔
ماہر کہہ کے ماہی کے اوپر جھکا تھا اور اسے پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا۔ ماہر نہیں، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ ماہی تڑپنے لگی تھی۔ کافی مزاحمت کے بعد بھی ماہر نے اسے نہیں چھوڑا اور اس پر اپنے پیار کی بارش پوری رات کرتا رہا۔ صبح 6 بجے ماہر نے ماہی کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور اس وقت ماہی بری طرح سے رو رہی تھی۔ پوری رات کی شدتوں کے بعد ماہی اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ماہر سو چکا تھا۔ ماہی سے اٹھا نہیں گیا تو وہ وہیں روتے روتے سو گئی۔ صبح صوبیہ بیگم کافی دیر انتظار کے بعد ماہر کے کمرے کی جانب گئیں، کیونکہ عام طور پر ماہی جلدی نیچے آ جایا کرتی تھی اور آج 1 بجنے کو تھا۔ دونوں میں سے کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ صوبیہ بیگم نے دروازہ بجایا تو ماہر اور ماہی دونوں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ماہر نے اٹھ کے شرٹ پہنی اور دروازے کی جانب بڑھا۔ ماہی کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے وہ لیٹی رہی۔ جی مما، ماہر نے دروازہ کھول کے کہا تھا۔ بیٹا 1 بج رہا ہے، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اب تک دونوں نیچے نہیں آئے ہو اور آج تم آفس بھی نہیں گئے؟ جی مما، وہ آج ماہی کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، شام تک جاتا ہوں آفس۔ کیا ہوا ہے ماہی کو اور ہے کہاں ماہی؟ صوبیہ بیگم اندر جانے لگی۔ مما، میں اور ماہی آتے ہیں، بس کچھ دیر میں، ماہر نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جلدی آؤ، پھر ناشتہ کر لو۔ جی مما۔ صوبیہ بیگم واپس نیچے چلی گئیں اور ماہر ماہی کی جانب آیا۔ ہائے سویٹ ہارٹ، اٹھو، شاباش۔ ماہر ماہی کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا۔ ماہی نے ماہر کو ایسے دیکھا، ماہر ہنسنے لگا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب اگر تم اتنے وقت بعد بھی شرافت سے نہ مانو تو بیچارہ میں اور کیا کرتا۔ اب جلدی اٹھو، فریش ہو اور چلو نیچے، مما پریشان ہو رہی ہیں، اور ہاں، عادت ڈال لینا اب اس سب کی۔ ماہر آخری بات پر آنکھ دباتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ ماہی وہیں چپ کے بیٹھی رہی اور کچھ دیر بعد ماہر آیا تو وہ فریش ہونے چلی گئی۔ دونوں فریش ہو گئے، نیچے گئے۔ کچھ دیر بعد ماہر آفس چلا گیا۔ ماہی کی طبیعت صحیح نہیں تھی لیکن وہ نیچے ہی رہی۔ رات میں ماہی کو بخار ہو رہا تھا، وہ دوا کھا کے نیچے صوفے پر ہی سو گئی۔ ماہر رات 11 بجے آیا۔ ماہی کو نیچے سویا ہوا دیکھ کے اس کے لبوں پر مسکراہٹ رہ گئی تھی۔ اچھا جی، اب یہاں سویا جائے گا۔ ماہر مسکراتا ہوا ماہی کے قریب آیا اور نیچے بیٹھ کے ماہی کا ماتھا چیک کیا، کیونکہ اسے صبح سے ہی محسوس ہو گیا تھا کہ ماہی کو بخار ہے۔ ابھی بھی ہلکا بخار تھا۔ ماہر کے ہاتھ کے لمس سے ماہی کی آنکھ کھل گئی۔ ماہر کو پاس بیٹھا دیکھ کے ماہی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ چلو میری جان، کمرے میں، یہاں کیوں سوئی ہو؟ ماہر نے پیار سے ماہی کے گال سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے نیند آ گئی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں سب، آ جاؤ اب چلو۔ ماہر نے ماہی کو اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ کھانا کھایا تم نے؟ ماہر نے ماہی کو بیڈ پر بیٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، ماہی نے جواب دیا۔ دوا لی؟ ماہر نے اپنی ٹائی اتارتے ہوئے پوچھا۔ ہاں۔ ٹھیک ہے، جاگتی رہنا، آتا ہوں فریش ہو کے، ماہر کہہ کے جانے لگا کہ ماہی نے پوچھا، جاگو کیوں؟ یہ میں بتاؤں؟ ماہر آنکھوں سے ماہی کو بہت کچھ سمجھا چکا تھا، جو سمجھ کے ماہی کو رات کا منظر یاد آ گیا تو وہ ایک بار پھر سے کانپ گئی۔ ماہر باہر آیا تو وہیں ماہی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ ماہی کو دیکھ کے ماہر مسکرانے لگا۔ ماہی چپ بیٹھی ماہر کو دیکھنے لگی۔ ماہر ماہی کے پاس آیا اور اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ ماہر کے تیور دیکھ کے ماہی بہت ڈر گئی تھی، لیکن چاند تب نکلی جب ماہر نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ ماہی نے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن ماہر کل کی طرح آج بھی ماہی کو مکمل طرح اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ سین چینج۔ ماہر آفس جا چکا تھا۔ ماہی پہلے تھوڑی دیر روتی رہی، پھر سوچنے لگی ماہر نے کیا غلط کیا ہے، ایسا جو وہ رو رہی ہے یہ اس کا حق تھا۔ یہ بات سوچ کے اب وہ ماہی مطمئن تھی۔ وہ دوبارہ اپنے کاموں میں لگ گئی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ماہر اور ماہی اب ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تب ہی انہیں خوشخبری ملی۔ ماہی امید سے تھی اور یہ سب کے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ ماہر ماہی کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ماہی بھی ماہر کی ہر بات کا خیال رکھتی اور ان دونوں کو خوش دیکھ کے ان کے والدین بھی بہت خوش تھے۔ اور اب ننھے مہمان نے ان کے گھر کی رونق کو مزید بڑھا دیا تھا۔ ماہر کے گھر ایک پیاری سی بیٹی نے جنم لیا تھا، جس کا نام سب نے مل کے ہادیہ رکھا تھا۔ ان دونوں کی زندگی میں ہادیہ روشنی بن کے آئی اور ان دونوں کی زندگی کو رنگوں اور خوشیوں سے بھر دیا۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ناول۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔